اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان ملک فیصل جوکی کی قسط نمبر 33۔ سورج کافی چڑھ آیا تھا۔ زوبا، غریاد اور سفینہ سمرقند میں خیمے کے اندر بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ غیبوت خیمے میں داخل ہوا، آگے بڑھا اور وہ غریاد اور زوبا کے درمیان بیٹھ کر تھوڑی دیر تک زوبا بڑے غور سے غیبوت کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا آپ تو میرا امیر ارسلان کا پتہ کرنے گئے تھے اور چپ چاپ خاموش ہو کر ہم بہنوں کے بیچ میں آگے بیٹھ کے، کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ سلطان اور امیر تو اپنے لشکر کے ساتھ ہیں، میں نے سنا ہے رات کے پہلے سے میں ہی یہاں پہنچ جائیں گے۔ اب دیکھو سورج کافی چڑھ آیا، امیر ارسلان ہم سے ملنے نہیں آیا، کیا کوئی وجہ ہے؟ جب تک زوبا بولتی رہی، خیموت بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد ختم ہونے پر کہنے لگا، زوبا میری بیٹی، تمہارا اندازہ درست ہے۔ ارسلان کے یہاں نہ آنے کی ایک وجہ اس لیے کہ اسے یہاں آنے سے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ زوبا اس موقع پر شب کی بدوں بھری خاموشی کے انداز میں خیموت کی طرف دیکھتی تھی۔ اس کے چہرے کی تحریروں اور اس کے جذبوں کی تفصیلوں سے لگتا تھا جیسے اس کے الفاظ اس کے جریدہ دل پر ماورائے بیان جدائیوں کی شامیں بھر دی، جذبوں کے خالی برتن میں قطرہ قطرہ غموں کو ٹپکاتی، درد و اذیت کی کربناکیوں، مجبوریوں اور رسوائیوں کا خوف اور اندیشے پھیلاتے، دھول اڑاتے بگولے بھر دیے گئے ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں اس کی آنکھوں میں اجالوں کے ستارے امیدوں کی کرنیں تھیں، وہاں اب پتھر کی طرح چپ درد کی شمعیں روشن ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں اس کے چہرے کی حالت پھول اور شبنم کے وصال کی کیفیت سے بھی اعلیٰ عرفہ تھی، اب وہاں خود فریبی کے خواب بے جہت کرتے عذاب اور جسم کا گہرا بنجر پن ایک دم پھیل گیا تھا۔ فکر مندی اور پریشانی میں کچھ دیر تک زوبا بول نہ سکی، بس ٹکٹکی باندھے بڑی افسردگی میں خیموت کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ خیموت مسکرایا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، زوبا میری بیٹی، تم تو میری گفتگو، میرے الفاظ سے ٹوٹے ستارے، بکھرے لمحوں جیسی افسردہ پرانے بند دروازوں کی میلی کہنا محرابوں جیسی اس طرح اداس ہو گئی ہو، گویا تم سے کسی نے ہر شے چھین کر تمہارے حیات کو مرتعش کر دیا ہو، تم سے تمہاری سوچوں کے ستارے زیست کی ساری علامتیں ہی چھین لی گئی ہوں۔ بیٹی، پہلے مجھ سے وہ وجہ تو سن لی ہوتی جس کی بنا پر امیر ارسلان تمہارے خیمے میں تم سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ دیکھ بیٹی، میں ابھی ارسلان کے پاس سے ہی اٹھ کر آ رہا ہوں، وہاں اس وقت بدران بخش کے علاوہ خود سلطان بھی موجود تھے، سلطان کے علاوہ کشگر کا بادشاہ اور اس کے بھائی تیقن بھی اس کے پاس موجود تھے، اس کے علاوہ بہت سے دیگر چھوٹے بڑے سالار بھی موجود تھے۔ بیٹے، آج شام یہیں سمرقند کی اس خیمہ بستی میں تمہارا اور امیر ارسلان کے نکاح کا اہتمام کیا جائے گا۔ خیموت کے اس انکشاف پر زوبا کی حالت بالکل بدل گئی، اس کی ادا شکنی جاتی رہی تھی، لمحہ بھر کے لیے وہ خود فراموشی میں ڈوبی رہی، جلد ہی اس کی حالت بدلنے لگی، وہ صبح درخشاں اور بزم پرفشاں کی طرح خوش کن ہو کے رہ گئی تھی، چہرے کی ضیاء میں افزا نویدوں کی حلاوتیں عود کر آئی تھیں، خط خال کی رعنائی اپنا رنگ دکھا گئی تھی۔ اس خبر سے لگتا تھا اس کے جسم کا ہر ریشہ کنند اس کے سارے اعضاء وجراء شاد ہو گئے تھے، اس کے چہرے پر اوس بھی نم آلود گلابوں جیسی مسکراہٹ، آغوش گل میں رقص کرتی شفاف برہنہ شبنم جیسی آسودگی اور آنکھوں میں آئینے جیسی خوشیوں بھری چمک ناچ اٹھی تھی۔ دوسری جانب غریاد اور سفینہ کی حالت بھی زوبا سے مختلف نہ تھی، کچھ دیر تک خوشیوں بھری اس خبر سے لطف اندوز ہوتی رہیں، پھر غریاد نے خیموت کو مخاطب کیا، بابا، سلطان نے یہ فیصلہ یہاں سمرقند میں کیوں کیا؟ کیا کوئی خاص وجہ ہوئی ہے؟ جبکہ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ زوبا کو نظام الملک توسیع اپنے ہاں لے کر جائے گا، سلطان کی طرف سے بھائی ارسلان دولہا بن کر آئیں گے اور نظام الملک زوبا کو بیٹی کی حیثیت سے رخصت کریں گے۔ اب سارے لائحہ عمل کو فراموش کرتے ہوئے یہاں سمرقند کی خیمہ
بستی میں ارسلان اور زوبا کے نکاح کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اخیموت مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے یہ سب کچھ کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی تکین کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ دراصل وہ دونوں بھائی امیر ارسلان کی کارگزاری سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ جن حملہ آوروں نے ان کی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا انہیں امیر ارسلان نے مار بھگایا اور ان کی سلطنت کو بحال کر دیا ہے۔ انہوں نے سلطان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ امیر ارسلان کی شادی میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور شادی کے سارے انتظامات بھی وہ کریں گے اور یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ پہلے اس شادی کا اہتمام ازگند شہر میں کیا جائے، لیکن جب سلطان نے انکشاف کیا کہ زوبا سمرقند میں ہے تب فیصلہ ہوا کہ سمرقند میں ہی اس خوشی کا اہتمام کیا جائے اور اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے کاشغر کا بادشاہ اور اس کا بھائی بھی اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آ گیا۔ اب شام کو میری بیٹی زوبا اور ارسلان کا نکاح ہوگا، اس سلسلے میں تم بھی اپنی تیاریاں کر لو۔ شادی کی دھوم دھام میں اضافہ کرنے کے لیے ارسلان اور دونوں کو قیمتی تحائف پیش کرنے کے لیے تکین اور اس کا بھائی دونوں سمرقند کے بازار کی طرف چلے گئے ہیں۔ شام کے وقت اس نکاح کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اخیموت رکا اور پھر کہنے لگا، اب تم تینوں ماں بیٹی یہاں بیٹھو، مجھے امیر ارسلان نے بلایا ہے، انہوں نے بھی کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔ میرے خیال میں اسی سلسلے میں انہوں نے میری ضرورت محسوس کی ہوگی۔ اس سلسلے میں بدران اور برقس بھی امیر کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر اچانک زوبا بول پڑی اور اخیموت کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا اگر آپ امیر کے پاس جا رہے ہیں تو میری طرف سے ان سے ایک سوال کیجیے گا۔ بابا نشاپور میں ایک بار میں نے امیر سے پوچھا تھا کہ کیا امر موسیٰ کے ساتھ اس کے نائب زکریا بلخی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے؟ اس پر امیر ارسلان نے مجھے بتایا تھا کہ امر موسیٰ کے ساتھ زکریا بلخی کو بھی مارا جا چکا ہے، لیکن جس وقت امیر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بدران کو لے کر سمرقند سے ازگند کی طرف روانہ ہوئے تھے تو سلطان کی طرف سے ضروریات کی کچھ چیزیں لے کر برقس ہمارے پاس آیا تھا، آپ بھی موجود تھے۔ دوران گفتگو امر موسیٰ کا ذکر چھڑا تھا اور اس گفتگو کے دوران برقس نے انکشاف کیا تھا کہ امر موسیٰ تو مارا گیا لیکن اس کا نائب زکریا بلخی ابھی تک اپنی شکست و ریخت کی کارروائیوں میں مصروف ہے اور وہ ایک طرح سے باطنیوں کے ساتھ مل کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر رہا ہے۔ بس امیر سے یہ پوچھیے گا کیا زکریا کا خاتمہ ہو چکا ہے یا یہ کہ وہ برقس کے مطابق زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو کیوں؟ امیر نے مجھ سے کہا کہ زکریا کا خاتمہ ہو چکا ہے اس لیے کہ امر موسیٰ کے بعد مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس کے نائب اول کازرون سے تھا۔ کازرون پہلے ہی مارا جا چکا تھا، اب امر موسیٰ کا نائب دوم زکریا بھی انتہا درجے کا خوفناک انسان ہے، اگر اس کا خاتمہ نہیں ہوا تو مجھے اس کی طرف سے بھی اپنی جان کا خطرہ ہے۔ بس اسی سلسلے میں آپ سے میں نے کہا کہ امیر سے یہ پوچھیے گا ضرور کہ زکریا کا کیا ہوا۔ زوبا کی اس گفتگو کا جواب اخیموت دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے خیمے میں ارسلان اور بدران برقس داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے، پھر ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے اخیموت بول اٹھا، امیر وہاں تو فیصلہ ہوا تھا کہ آپ نکاح کے اہتمام سے پہلے زوبا کے خیمے میں نہیں آئیں گے، اب اس میں تبدیلی کیسے ہوگی؟ اس پر ارسلان جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بدران بول پڑا، دراصل ہم سلطان کے کہنے پر یہاں ہیں، سلطان نے ہمیں بھیجا ہے کہ اس سے پہلے جو معاملہ طے ہوا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ جس وقت زوبا اور امیر کی شادی ہونی تھی، زوبا کو چند دن پہلے نظام الملک توسیع کے گھر بھیجا جانا تھا۔ اس کے بعد سلطان کی طرف سے امیر ارسلان نے زوبا کو بیانے کے لیے آنا تھا اور یہ ساری کارروائی نشاپور میں ہی کی جانی تھی۔ ہمیں سلطان نے اس لیے بھیجا تھا کہ ہم زوبا کو یہ اطلاع کریں کہ یہ جو نشاپور سے باہر شادی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس میں یہ جو اجرت اختیار کی جا رہی ہے وہ اس میں جو پہلے سے طے شدہ لائحہ عمل سے انحراف کیا جا رہا تھا، تو یہ سب کچھ کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی تکین کی خوشی کی خاطر کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ وہ امیر ارسلان کے بے حد ممنون ہیں اور اس کی شادی میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ شادی کی شان و شوکت میں اضافے کے خواہاں ہیں۔ زوبا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی اخیموت بول پڑا، تم لوگوں کا شکریہ، مگر یہ ساری باتیں میں زوبا سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ پھر اخیموت نے ارسلان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ارسلان اگر آپ تھوڑی دیر تک نہ آتے تو میں آپ کے خیمے میں پہنچ گیا ہوتا۔ دراصل زوبا آپ سے
یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ایک موقع پر آپ نے اس سے یہ کہا تھا کہ امر موسیٰ کے ساتھ اس کا نائب زکریا بھی ہلاک ہو چکا ہے، جبکہ ایک موقع پر برق نے زوبا پر انکشاف کیا کہ زکریا زندہ ہے، صرف امر موسیٰ ہلاک ہوا ہے۔ اب یہ اس انکشاف پر زکریا زندہ ہے، زوبا کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے کہ امر موسیٰ کی طرح یہ زکریا بھی زوبا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ خاموش جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ زکریا ابھی زندہ ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں نے زوبا سے کہا تھا کہ امر موسیٰ کے ساتھ زکریا بھی مارا جا چکا ہے، اور ایسا میں نے اس لیے کہا تھا کہ زوبا ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن اور آسودہ رہے اور یہ خیال نہ کرتی رہے کہ آنے والے دور میں زکریا بلکہ اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ ویسے میں یہ آپ لوگوں پر انکشاف کروں کہ ہم نے اپنے کچھ آدمی زکریا کے محل وقوع جاننے کے لیے اس کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، جو ہی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زکریا کہاں ہے، اس جیسے خطرناک دشمن کو ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ بہرحال زوبا سے یہ جو کہا گیا کہ زکریا مارا جا چکا ہے تو یہ صرف اس کی تسلی اور تشفی کے لیے کہا تھا تاکہ یہ کسی قسم کی فکر مندی میں دن رات نہ گزارے۔ ارسلان کے اس جواب سے شاید زوبا کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ ممنونیت سے لمحہ بھر کے لیے اس نے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر ارسلان نے اسے مخاطب کیا، زوبا، میں بدران اور برق سمرقند کے بازار کی طرف جا رہے ہیں، تمہیں بہن غریاد سفینہ اور محترم اخیموت کو اگر کسی شے کی ضرورت ہو تو کہیں۔ اس پر زوبا مسکراتے ہوئے بول پڑی، امیر، مجھے آپ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ زوبا کا یہ جواب سن کر سب خوش ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان، بدران اور برق وہاں سے ہٹے اور سمرقند کے بازار کی طرف چلے گئے تھے۔ آنے والی شام کو ارسلان اور زوبا کے نکاح اور شادی کا بہترین اور شاندار طریقے سے اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ اس سے اگلے روز اپنے لشکر کے ساتھ کشغر کا بادشاہ اور اس کا بھائی تیقین کشغر کی طرف کوچ کر گئے تھے، جبکہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حمص کا رخ کر گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 32۔ سورج کافی چڑھ آیا تھا۔ زوبا، غریاد اور سفینہ سمرقند میں خیمے کے اندر بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اخیموت خیمے میں داخل ہوا، آگے بڑھا اور وہ غریاد اور زوبا کے درمیان بیٹھ کر تھوڑی دیر تک زوبا بڑے غور سے اخیموت کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا، آپ تو میرا امیر ارسلان کا پتہ کرنے گئے تھے اور چپ چاپ خاموش ہو کر ہم بہنوں کے بیچ میں آگے بیٹھ کے کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ سلطان اور امیر تو اپنے لشکر کے ساتھ ہیں، میں نے سنا ہے رات کے